الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی لمسجد اسس علی التقوی. سورہ توبہ کی ایک آیت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مسجد کو بنایا ہے تقوی اور پرہیزگاری کے. سن رہے ہیں؟ اس کا مطلب مسجد اور بھی ہے. اس مسجد کو اللہ نے تقوی اور پرہیزگاری کے لیے، طہارت کے لیے بنایا. پیغمبر اسلام اپنے بستر پہ مولا کائنات کو سلا کے غار ثور میں آپ چلے آئے. 3 دن وہاں رہے اور وہاں سے بھی آپ چلے ہیں تو سب سے پہلے صبح کے وقت آپ پہنچے. اس مسجد کے بالکل اپوزٹ سائڈ ایک چھوٹی سی جگہ ہے جو مسجد فجر کے نام سے جانی پہچانی ہے. صبح پیغمبر یہاں پہنچے اور پہلی 2 رکعت نماز فجر کی وہاں پڑھی. پھر اس کے بعد پیغمبر اسلام یہاں آئے. یہ محلہ قباء ہے. سنیں؟ محلے کا نام قباء ہے. پیغمبر اسلام نے یہاں آ کے انتظار کیا. ہسٹری آپ لمبی جائیے گا، مجھے صرف اشارے میں 4-5 نشانیاں بتانی ہیں. پیغمبر اسلام نے یہاں انتظار کیا. پورا مدینہ، سائے میں کھڑے ہیں، دھوپ میں نہیں کھڑے آپ، پورا مدینہ یہاں آ کے انتظار کر رہا تھا. سن رہے ہیں؟ پیغمبر سے کہا چلو مدینے. پیغمبر نے فرمایا نہیں، جس کو میں اپنے بستر پہ سلا کے آیا ہوں اس کا میں انتظار کر رہا ہوں. مدینے میں پہلا قدم رسول کا اس بات کی علامت بنی کہ ساری کائنات رسول کا انتظار کر رہی ہے، رسول امامت کا انتظار کر رہی ہے. اپنے دور میں انہوں نے سنت بتا دی کہ امامت کا انتظار کرنا سنت پیغمبر ہے. جب مولا کائنات آئے ہیں تو مولا کائنات سے کہا کہ کیا ہوں گے، تو 4 جگہ اندر مسجد میں جائیں گے. 4 پلرز ہیں. اس کی جگہ پہ جو ہے وہ مسجد قباء تیار ہوئی. مسجد قباء جو ہے تقریباً 53 گنبد ہیں، چھوٹے چھوٹے 4 مینار ہیں اور بڑی خصوصیت کے ساتھ اس مسجد کو بنایا گیا. یہ مسجد کی پوری جائیداد جو امیر المومنین کی تھی. ہم لوگوں نے خود دیکھا کہ یہاں پوری سبزیاں ہوتی تھی جو مدینے میں، یہیں کا پانی مدینے جاتا تھا. ابھی کچھ سال پہلے گورنر جو مدینے کا آیا اس نے یہاں کا پانی منقطع کر دیا. چشمہ تھا آبیار علی، یہی وہ جگہ تھی جہاں رسول کی انگوٹھی گر گئی تھی کنویں میں، تو مولا کائنات نے جو ہے وہ کنویں کے اوپر پیر رکھا، پانی اوپر آیا اور انہیں اٹھا کے دے دیا. سارے معجزات یہیں سے ثابت ہوئے ہیں اور امیر المومنین ساری کائنات کو یہیں سے کھلاتے تھے. خود یہودی کا ایک قافلہ آیا امیر المومنین، یہاں جو ہے وہ کنویں سے پانی نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جس بکری کو پانی پلاتے ہیں وہ جلدی موٹی ہو جاتی ہے. تو یہودی آئے، انہوں نے کہا کہ مجھے بھی پانی پلاؤ. اتنا لذیذ پانی کہ امیر المومنین کو کلمہ نہیں پڑھانا پڑا، ہدایت نہیں کرنے پڑی، سب لوگ خود جو ہے مسلمان ہو گئے. تو قباء اصل میں جو ہے ابتدائے مدینہ ہے، پیغمبر اسلام کی تمنا ہے، امامت کا درس ہے. اب جو اتنا زیادہ مضبوط اسلام ہوا تو اب لوگ ایک فتنہ تو ہوگا نا، ایک نیچر اور فطرت کی میں بات بتاؤں. آخر میں کہا کہ یہ مسلمانوں کو مٹائے کیسے؟ مکے سے نکالا لیکن یہاں آباد کر رہے ہیں. تھک گئے؟ تو اس کے مقابل میں ایک مسجد بنائی جسے قرآن نے کہا ہے مسجد زرار. مسجد جا کے سورہ توبہ میں پڑھیے، مسجد زرار. اس میں یہ تھا کہ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا بنائیں گے، لیکن کسی میدان میں نہیں، تھیٹر میں نہیں، مسجد ہی میں بنائیں گے. اب جو آج ہمارے ہاں مسجدیں اکھاڑا بن گئی ہیں، سارے فطرت، سارے سیاست، ساری چیزیں، یہ اسی بات کی علامت ہے. پیغمبر سے کہا چلیے ادھاٹن کر دیے، افتتاح کر دیے میری مسجد کا، ریبن کاٹ دیے. ہم لوگ کاٹنے پہ زیادہ زور دیتے ہیں نا، کیک کاٹ دو، چاقو ہاتھ میں رکھے. یہ جوڑنے کا کام نہیں کرتے، کاٹنے کا کام کرتے. جتنا خاموش رہیں گے اتنی گرمی لگے گی، پسینہ آئے گا. ماشاء اللہ. اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیے، زیارت مکمل ہو رہی ہے. پیغمبر جو ہے کہہ رہے کہ میں میدان میں جا رہا ہوں جنگ کے لیے، واپس آؤں گا تو دیکھوں گا. پھر لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ چلیے افتتاح کر دیجئے. تو پیغمبر کو اللہ نے آواز دے میرے حبیب جا کے اس مسجد کو جلا دو، گرا دو. ہم لوگ کہتے ہیں ایک مسجد ہمارے انڈیا میں گری. پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے مسجد گرائی جس میں مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا ہو، جس میں مسلمانوں کے خلاف سیاستیں ہوں. وہ مسجد نہیں ہے، مسجد زرار ہے.
اسی لیے ہر مسجد میں پہلے مسجد ہی میں آفس ہوا کرتا تھا، ہر چیز دینا لینا. یہ معاویہ کے دور میں مسجد الگ ہو گئی، آفس الگ ہو گیا. آج ہمارے ہاں مسجد الگ ہوتی ہے، آفس. اور بہت بڑی جماعت کی میں نے اسی لیے جماعت ٹھکرایا تھا کہ میرے جو ہے مصلی پہ تم دخل نہیں دینا، میں تمہارے آفس میں دخل نہیں دوں. تو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. تو آج جو ہے آفس الگ ہے اور مسجد الگ ہے. پیغمبر نے سب چیز مسجد میں رکھی، دینا، سخاوت کرنا، ہدایت کرنا، نصیحت کرنا، کچھ بھی لینا مسجد میں. تو یہ مسجد قباء، اور مسجد قباء کی بے انتہا ہسٹری ہے. خود پیغمبر اسلام یہاں ہفتے میں ایک دن آتے تھے. 5 کلومیٹر ہے آپ کے ہوٹل سے، سیدھا راستہ بہت قریب ہے. یہاں زیارت جامعہ کبیرہ پڑھنا، چونکہ یہاں چشمہ تھا وہ جگہ دیکھیے گا. خود چھٹے امام کا پورا قبرستان میں ابھی دکھاؤں گا، لیکن وہ پورے قبرستان پہ پتھر بچھا دیا، مٹی ڈال دیا، پورے مٹا کے ختم کر دیا. تو ہم یہاں جائیں گے 2 رکعت تک تحیت مسجد، داخل مسجد کی پڑھیں گے. مسجد قباء میں 2 رکعت پڑھتے ہیں قربتاً الی اللہ، اور 2 رکعت اپنی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے یہ پڑھیں گے. اور باہر نکلیں گے تو چھوٹی سی ایک دعا پڑھائیں گے، اور بس میں انشاءاللہ ہم لوگ بیٹھیں گے. نماز کے بعد شرط ہے تسبیح زہرا. جس کی طہارت ہے وہ چلے مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد آ جائیں.